الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام مرکز اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں دوستوں، آج میں اس بزم کے اندر جس موضوع سخن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ حضرت عثمان کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ اسی کے متعلق آج میں صرف دو باتیں عرض کروں گا۔ نمبر ایک، حضرت عثمان بن عفان خدا کی نظر میں۔ نمبر دو، حضرت عثمان بن عفان محبوب خدا کی نظر میں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء کو منتخب فرمایا، ان کو ایک جماعت عطا فرمائی جس کے کردار کو حسین رکھا، گفتار کو بھی حسین رکھا۔ وہ خلافت کی قطار ہو یا عشرہ مبشرہ کی قطار ہو یا اہل بیت کی قطار ہو، ہر قطار کو حسین بھی بنایا، محفوظ بھی بنایا، سخی بھی بنایا، عادل بھی بنایا، بہادر بھی بنایا، مقرب بھی بنایا۔ انہی مقرب اور منفرد شخصیات میں سے ایک عظیم المقام شخصیت حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جس طرح دیگر اصحاب کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ میں چند دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جن سے اہل علم نے حضرت عثمان کو ان آیات کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 262 میں ہے، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کا احسان نہیں جتلاتے، نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر و ثواب ہے، نہ ان پر کبھی خوف ہوگا نہ ہی غم ہوگا۔ یہ آیت حضرت عثمان کے حق میں نازل ہوئی۔ میرے اور آپ کے مرشد متکلم اسلام امام شمس الدین کا حوالہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان غزوہ تبوک کے موقع پر پیغمبر کی خدمت میں 1000 دینار لے کر آپ کے دامن رحمت پر نچھاور کر دیے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول حضرت عثمان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے عثمان کے رب، میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیے۔ آپ یہ دعا رات بھر مانگتے رہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، وحی کے آثرات پڑھنے لگے، تب یہ آیت نازل ہوئی، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جہاں تک تعلق ہے میری دوسری بات کا، حضرت عثمان بن عفان محبوب خدا بھی ہیں۔ فضائل الصحابہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اشد هذه الامة بعد نبیها حیاء عثمان بن عفان، نبوت کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ باحیا انسان عثمان بن عفان ہیں۔ آپ ایسے باحیا انسان ہیں کہ آپ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ روایت مسلم کی حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے جس کے راوی حضرت جابر ہیں، وہ فرماتے ہیں، اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ، آپ کی خدمت میں ایک میت لائی گئی تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، فلم یصلی علیہ، لیکن
لیکن آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ حضرت عثمان سے دلی نفرت رکھتا تھا اس لیے یہ شخص اللہ کا بھی مبغوض ٹھہرا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان محبوب خدا بھی ہے، حضرت عثمان محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ جو حضرت عثمان سے بغض رکھے وہ اللہ کا بھی مبغوض ہے، جو حضرت عثمان سے بغض رکھے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا بھی مبغوض ہے۔ اب سن میرا فیصلہ، جو حضرت عثمان پر ایمان نہ رکھے ہم سے کوئی رشتہ کوئی پہچان نہ رکھے، جو حضرت عثمان پر ایمان نہ رکھے ہم سے کوئی رشتہ کوئی پہچان نہ رکھے، داماد پیغمبر سے محبت نہیں جس کو مذہب کے خانے میں وہ مسلمان نہ لکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔